اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ جب بیزار ہوئے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، اور آتا دیکھا انہوں نے عذاب کو، اور قطع ہو گئے باہم ان کے تعلقات اور سبب، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اتباع کی، کاش یا یہ کہ واسطے ہمارے ایک دفعہ لوٹنا ہوتا، پس ہم بیزار ہوں گے ان سے، مانے جس طرح وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ، مانے اسی طرح دکھائے گا اللہ انہیں ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر بطور حسرت، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ خارج نکلنے والے آگ سے۔ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کا، آج بروز اتوار 4 جون 2023 میں۔ سورہ بقرہ کا 20واں رکوع آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع کے اندر جو ایک انتہائی اہم اور ایک بنیادی فلسفہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی جاتی ہے، لیکن انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں قرآن شریف کے ذریعے آفاقی نشانیوں کی طرف اور آیت انفسی کی طرف۔ تو یہ جو رکوع مبارک شروع ہوا ہے یہ ہوا ہے شروع آیت الآیات سے۔ آیت الآیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے اتنی لمبی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی نشانیاں واضح کی ہوں انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہوا چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو مسخر کرتے ہیں۔ ایک بات وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں کہ اور انسان جو کشتی چلاتا ہے دریا میں یا سمندروں میں اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہوا کو مسخر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بادل کو مسخر کیا، لیکن کشتی تو انسان نے بنائی ہے۔ تو کشتیوں کا بنانا یا بحری جہاز کا بنانا یا ہوائی جہاز کا بنانا یا خلائی جہاز کا بنانا، جو بھی ایجادات اللہ تعالیٰ نے آج تک انسان کے ذریعے کروائی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اسی کی وجہ سے انسان نے وہ چیزیں بنائی ہیں جو انسان کا علم مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کا ذکر ہم لوگ سورہ مبارک کے شروع میں کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب ان نشانیوں کی طرف جب اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے آیت الآیات کی جو آخری حصہ ہے اس میں ہے لآیات لقوم یعقلون، اور البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے، کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارا کچھ ہے، اور جو بھی میں بناتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے باعث برکت ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور جو اصل محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انسان کی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے بائی ڈیفالٹ، اور راستے پہ جو لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اشد حب للہ، اس انسان کی زندگی میں سب سے شدید ترین محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ ساری محبتیں جو دوسری ہوتی ہیں، اس کی نوکری کی، اس کے کاروبار کی، اس کے پیسے کی، اس کے والدین کی، اس کے وطن کی، اس کے بچوں کی، اس کی بیوی کی، وہ ساری محبتیں تابع ہو جاتی ہیں عقل مند انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تابع، اور اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اس چیز کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں ان دو آیت مبارکہ میں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہیں دو اس رکوع کی جو آخر کی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے برعکس زندگی گزارتے ہیں، کہ جن کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے، تو جو لوگ برعکس زندگی گزارتے ہیں ان کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نمایاں سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جس قوم یا جس محلے یا جس ریاست میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس علاقے کے لوگوں کی مت مار دیتے ہیں،
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، پس اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر دیا یا اس کی مت مار دی۔ اب وہ مت کیسے مارتے ہیں قوم کی؟ ذرائع ابلاغ کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ جو فرعون چاہتا تھا میری قوم سنے وہ قوم سنتی تھی، جو وہ دکھاتا تھا کسی کو قتل کر دیا وہ قوم دیکھتی تھی، کسی کی زندگی چھوڑ دی وہ کہتی تھی فرعون نے زندگی دی جس کو اس کو بچا لیتا تھا۔ ذرائع ابلاغ کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے، اور جو قانون بناتے ہیں وہ اپنی مرضی کا بناتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور قوم ان کی غلامی کے اندر رہتی ہے۔ اور جو قانون کو لوگ نافذ کرتے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ قوم اس شخص کے یا اس گروپ کے زیر تابع آ جاتی ہے اور اسی طرح سے ان کے زیر تابع اپنی زندگی گزارتی ہے، چاہے وہ محبت میں کریں یا وہ خوف کے اندر کریں۔ تو وہ لوگ جب جائیں گے قیامت کے دن کا منظر دیکھیں گے تو یہ آیت مبارکہ وہاں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جب بیزار ہوئے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آیا تھا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوُا الْعَذَابَ۔ ظلموا کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ لوگ جب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے دن کی اصل طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ظلم کے بارے میں جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ ہے الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے آپ ہٹا دیں تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہٹا کے محبت ڈال دی اپنے مالکوں کی، اپنے حکمرانوں کی، اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے، تو انہوں نے ظلم کیا۔ اسی وجہ سے ظلم کو شرک سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ ظلم ہو گیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا زندگی کے اندر کہ اللہ کی محبت کو ہٹا کے یا کم کر کے دوسرے لوگوں کی محبت لے کے آ گئے، جو شرک انہوں نے کیا، جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ وہ لوگ بیزار ہو گئے ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرتے تھے، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا اپنی قوم کو الیس لی ملک مصر، کیا میرے واسطے نہیں ہے کیا میں حکمران نہیں ہوں اس ملک کا؟ ھذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہاں کا جو نظام ہے آبپاشی کا وہ میرے زیر اثر نہیں ہے؟ میں جس کا موگا چاہوں بند کر دوں، جس کا میں نہر کا نظام چاہوں اس کو پانی ڈبل دے دوں جس کی وجہ سے اس کی زراعت ہو جائیں گی۔ تو بظاہر یہ حکمران لوگ، یہ ٹولہ جو ہے لگتا ہے کہ دنیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور لوگ ان کے تابع چلتے ہیں، انہی کے جھنڈے لے کے چلتے ہیں، انہی کا جلوس نکالتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہی مسئلے تاریخ میں ہوتے رہے ہیں اور آج تیسری دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں اور مغربی ممالکت میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت اور شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگ کام لیتے ہیں تیسری دنیا کے ممالک میں ڈنڈے کے طور پہ، قانون اپنا بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو بغیر بتائے اٹھا لیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ مغربی ممالکوں کے اندر انہوں نے ایک جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے نظام کے زیر اثر لے کے آ جاتے ہیں۔ یہی بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اپنی قوم کو 9 معجزے دکھانے پڑ گئے۔ معجزے انسان جب دکھاتا ہے جب انسان کی نارمل عقل کام کرنا بند کر دے اور اس کو کوئی بڑی نشانی نظر آئے، کیونکہ قوم بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی اور اس قوم کا یہ حال تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلوائی فرعون سے، اور جب انہوں نے آتا دیکھا فرعون کے لشکر کو، جب وہ مٹی اڑ رہی تھی، جب وہ سمندر کے پاس تھے، تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں مروا دیا ہے، ہم تو وہیں پہ خوش تھے۔ تو ذہنی طور پہ ان کے اندر جو فرعونیت تھی یا وہ جو سسٹم تھا اپنے علاقے کا اور جو روایات تھیں وہ اتنی طور پہ رچ بس گئی تھیں کہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ یہی بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی پہ آئے اور ان کو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ کرنا پڑ گیا، اور وہاں کی جو حکمران تھے اس زمانے میں، اور جو کہہ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے جو کنٹرول کرتی ہے چیزوں کو، وہ ایسی تھی کہ انہوں نے ایک جھوٹے جرم کے اندر قید کیا۔ ہمارے مذہب میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے گئے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروا دیا 2 چوروں کے ساتھ ملا کے، 2 چوروں کے ساتھ قتل ہو گئے وہ۔ تو یہ مسئلہ چلتا رہا ہے، نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جب دیکھیں گے جب بیدار ہو جائیں گے جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں کو جو اتباع کرتے تھے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ اس صورتحال کا ایک سینیریو آ رہا ہے۔ بعد مکی صورتوں میں یہ پورا مکالمہ ہے۔ جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے، اپنے بادشاہوں سے اور اپنے حکمرانوں سے کہ بھئی ہم نے تو زندگی میں تمہاری اتباع کی تھی، ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، ہمیں پتہ تھا کہ سچ ہے، ہم نے پھر بھی جھٹلایا۔ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ سچ ہے، لیکن تم نے ہمیں فائدے دی، ہم نے وہ جھٹلا دیا۔
اس کے بعد اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا پیغام آیا، ہمیں پتہ تھا کہ بالکل سچ ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا تھا، لیکن تمہارے کہنے پہ ہم نے وہ جھٹلا دیا۔ تو وہ مکالمہ کریں گے اتباع کرنے والے فالوورز جو ہیں جن کی اتباع کی گئی، تو جب اتباع جن کی جا رہی تھی وہ اس مکالمے سے تنگ آ جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آج کے دن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اصل طاقت دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ شیطان بھی کہتا ہے فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، شیطان نے کہا ہے یہ سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، دعوت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے تھے، دعوت تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے تھے، دعوت تمہیں تمام نبی دے رہے تھے، لیکن تم نے میری دعوت کو قبول کیا کیونکہ تمہیں بظاہر اس میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر آگے کہتا ہے فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور اب تم لوگ مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ اور تم اپنی جانوں کا مورد الزام ٹھہراؤ، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے کیا، کیونکہ شیطان دیکھ لے گا کہ وہ دن بے بس ہے، اسی طرح سارے حکمران دیکھ لیں گے کہ وہ دن بے بس ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ اس طرح کا منظر پیش آ رہا ہے۔ اس کو ہم لوگ تھوڑا اور ایڈ کر لیتے ہیں، سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ جو آپ کی جو باہمی محبتیں ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر، وہ بھی آپ کو مروا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم کے خلاف کام کرواتی ہیں۔ اس مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سورہ عنکبوت بات کر رہی ہے انسان کی ایک سماجی زندگی، ایک سوشل سائیکل کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح تاجر حضرات ہیں ان کی زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ان کی شادیاں بھی ہم جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان سے الگ ہوتی ہیں۔ جو کسی مخصوص ادارے کے لوگ ہیں ان کی زندگی گزارنے کا ایک الگ طریقہ ہے، اور ان کی اداروں میں روایات ہوتی ہیں کہ میرا ادارہ ایسا ہے، ہم لوگ اس سال کے دن یہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک خاص قسم کے سوشل سرکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان روایات کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بزور ڈنڈا یا بزور محبت چل رہے تھے، اور ایک وہ قوم جو کہ اپنے سوشل سائیکل کی وجہ سے سرکل کی وجہ سے چل رہی تھی، وہ دونوں پھنس جائیں گے اس دن قیامت کے دن کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم نے کیا کر دیا یہ۔ تو پھر یہ چلتا ہے، اور جب وہ دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جو باہم سارے تعلقات ہیں، جیسے کوئی لوگ کہتا ہے میرا وہ پولیس والا جاننے والا ہے دنیا میں مجھے کچھ نہیں کرے گا، میں اس جج کو جانتا ہوں، میرا وہ جاننے والا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس کی قرآن شریف چوٹی بیان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن انسان جان چھڑائے گا اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، جو کچھ کہہ کے مجھے بچا لو، بس نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ منظر پیش ہو رہا ہے ادھر۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اتباع کی، کاش یہ کہ اگر واسطے ہمارے ایک دفعہ لوٹنا واپس ہوتا، فنتبرأ، پس ہم ایسی بیزار ہوتے منہم ان سے، مانے جیسے وہ بیزار ہوئے ہیں ہم سے، کیونکہ وہ بیزار ہو گئے جن کی اتباع کی جا رہی تھی، تو اتباع کرنے والے کہیں گے ہم بھی ان سے ایسی بیزار ہوں گے، بس ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوٹا دیں، لیکن دنیا کی زندگی تو صرف ایک دفعہ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور وہ بس ایک ہی دفعہ ہونی ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، مانند اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کے اعمال ان کو بطور حسرت انہی کے اوپر، کیونکہ اب تو ٹائم گزر چکا ہوا ہے، دنیا کی زندگی صرف ایک ہی دفعہ آنی ہے، اور یہاں پہ جو کچھ کر دیا اللہ تعالیٰ انسان اسی کا پھل آگے جا کے پائے گا، اور نہیں وہ نکالے جائیں گے آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جو فرونیت کا نظام دنیا میں چل رہا ہے، اور جس نظام میں اکثر دنیا کے لوگ پھنس گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اصل ہدایت اور اصل پیغام کو سمجھ سکیں، اور جو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہو وہ سب سے بلند ترین محبت ہو، تاکہ ہم لوگ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔